ناظرین، ہم اپنے پروگرام قرآن اور زندگی میں پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی دین میں غور و فکر کرنے پر، کہ ہمارا نوجوان کیسے غور و فکر کرے، کیسے سوچے، کیسے دین کے قریب آئے۔ تو قبلہ گفتگو کر رہے تھے ہم غور و فکر کے بارے میں، تو کچھ نقطے اگر باقی رہ گئے ہوں تو اسے پیش کیا جائے۔ پہلے ایک سوال اور نوجوانوں کے ذہن میں ہمارے، اور یا ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ جو غور و فکر کرنے کی بات ہے قرآن مجید میں، آیا یہ سارے لوگ جو دنیا میں ہیں یا جو قرآن کو مانتے ہیں سب اس میں غور و فکر کریں، یا کوئی خاص گروہ ہے جو اسے سیکھے اور سمجھے اور پھر معاشرے تک پہنچائے؟ جس طرح میں نے بیان کیا کہ تفقہ دین کے اندر، دین کے بارے میں گہری سوچ و سمجھ رکھنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پورا اپنا ٹائم، پوری اپنی زندگی اس میں لگا دے کہ وہ دین کی گہری معرفت حاصل کر سکے۔ تو عمومی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ دین کی معلومات و جانکاری حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ کو ایسا ہونا بھی ضروری ہے جو اپنی ساری عمر کو صرف کر دے دین کی گہری معلومات حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ گروہ جا کر دین کی عمیق اور گہری معلومات حاصل کرے گا، تب وہ آ کر لوگوں کو یہ گہری معلومات پیش کر سکے گا۔ سارے لوگ نہیں کر سکتے، سارے لوگ نہیں کر سکتے، دوسری ذمہ داری ہے، ضروریات زندگی ہے، دوسری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، اس میں خداوند متعال کہتا ہے، فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب جہاد کا وقت آتا ہے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ جہاد بہت اہم ہے، لیکن سب کے سب جہاد کے لیے نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کہتا ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر جگہ پر ایک گروہ ایسا اٹھے جو کوچ کرے اور جا کر علم دین حاصل کرے، دین میں ہجرت کرے، کوچ کرے، تاکہ جا کر وہ تفقہ فی الدین حاصل کر سکے، دین کو سیکھے۔ لیکن دین کو سیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ بس چند کتابیں پڑھ لی اور وہ دین کا فقیہ بن جائے، نہ، دین کا فقیہ وہ ہوتا ہے جسے گہری معلومات دین کی حاصل ہے اور وہ دوسروں کی ہدایت کرنے کے لائق ہے، کہ خود خداوند متعال اس آیت میں کہتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب یہ دین کی معلومات اور گہری سمجھ حاصل کر لے تو اپنے لوگوں کے طرف پلٹے اور انہیں دین کی طرف دعوت دے۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اگرچہ ہمارے درمیان علماء آج موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، اور انہی علماء کی وجہ سے آج دین ہمارے معاشرے میں باقی ہے، لیکن جو تعداد ہے وہ یقیناً کافی نہیں ہے، اور لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے، بلکہ ہمارے معاشرے کے بہترین لوگوں کو، ذہین ترین افراد کو دین کے طرف آنا چاہیے، اس میدان میں آنا چاہیے، تاکہ وہ دین کی گہری معلومات حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کی طرف ہم سب توجہ کریں، کہ خود والدین اپنے اولاد کو بھیجیں اس راستے میں، پہلے ہی بچپنے سے تربیت کریں، بلکہ اپنے اولاد میں سے جو بہترین ہے، جو ذہین ترین ہے، جس میں سب سے زیادہ قابلیت ہے، اسے چنیں کہ وہ آئے اور اس وادی میں قدم رہے، دین میں تفقہ حاصل کرے اور جا کر لوگوں کی ہدایت کرے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم سورہ توبہ میں تھے، اسی پارے میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے اندر پروردگار عالم نے کون کون سے پیغامات دیے ہیں اپنے بندوں کو، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔
سورہ یونس کے اندر خداوند متعال نے 2 اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کی ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ قرآن کے ڈیفینس میں، قرآن کے دفاع میں نازل ہوا ہے، کہ اس زمانے میں کفار اور جو قرآن کا انکار کرتے تھے وہ الگ الگ بہانے بناتے تھے اس لیے کہ قرآن پر عمل نہ کرنا پڑے، قرآن کی دعوت کو قبول نہ کرنا پڑے. اس لیے الگ الگ شبہات، ڈاؤٹس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے تھے کہ قرآن یہ ہے، قرآن ایسا ہے، کیوں قرآن اس طرح سے ہے، تاکہ لوگوں کا ایمان قرآن کے نسبت ضعیف ہو جائے، سست ہو جائے. تو پہلا حصہ اس سورے کا تمام اس سے متعلق ہے کہ قرآن کا دفاع کرنا چاہتا ہے خداوند متعال. دوسرا حصہ اور اس سورے کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر خداوند متعال نے اپنی دعوت کو تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہے میری دعوت، اس طرف اے انسان میں تجھے دعوت دینا چاہتا. جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ شبہات ہیں، جو شبہات ڈالے گئے ہیں اور جو ڈالنا چاہ رہے تھے، قرآن مجید نے ان شبہات کا کس طرح سے جواب دیا ہے، اس کی طرف اشارہ کریں اگر. تو سورہ یونس کی جو شروع کی آیات ہے اس کے اندر مختلف جو شبہات جو کفار اٹھاتے تھے اس زمانے میں، اور آج بھی اگر ہم توجہ کریں تو اسی طرح کے شبہات قرآن کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں. تو آج بھی یہ جو گفتگو ہے قرآن کی ہمارے لیے بہت ہی ایک عملی اور پریکٹیکل گفتگو ہے کہ اس سے ہم سیکھ حاصل کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ان آیات میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک شبہ یا ایک سوال جو قرآن کے بارے میں اس زمانے میں کفار اٹھاتے تھے وہ یہ تھا کہ کیوں قرآن کو ایک عام انسان پر نازل کیا گیا، ایک بشر پر، ایک انسان جو ہم جیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی ہماری معمولی زندگی ہے، کیوں اس پر نازل کیا. تو یہاں پر جو ایک بہت ہی عجیب بات ہے وہ یہ کہ قرآن کبھی کبھی اس طرح کے سوال کا جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ حقیقی سوال نہیں ہے، یہ در واقع بہانہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ فرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اس کے طرف پھر قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں اسے بیان کرتا ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ یونس کی، فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب یہ ان لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے بہانہ. بہانہ کیا ہے کہ یہ قرآن ہمیں پسند نہیں آیا، کوئی اور قرآن لے کر آ جاؤ، ہم ایمان لے کر آ جائیں، یا قرآن کا یہ حصہ نہ ہو، اسے آپ تبدیل کر دیں، اس کے جگہ کوئی اور آیات لے کر آ گئے، ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرآن اس کی اصلی وجہ کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کرتا ہے کہ کیوں یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں، کیا وجہ ہے. دلیل تو ان کے پاس قرآن کو رد کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، کیا وہ وجہ ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پرستی میں ڈوب چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رابطہ خدا کے ساتھ پوری طور سے ٹوٹ چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی خواہش خدا کے طرف جانے کی موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بعض تعلیمات ایسے انسان کو پسند نہیں آتی. کہتا ہے کہ یہ قرآن نے کیا دستور دے دی، قرآن میں یہ آیت کیوں موجود ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ قرآن کا یہ حصہ آپ قرآن سے حذف کر دیں، نکال دیں، قرآن بہترین کتاب ہے، ہم بھی ایمان لائیں گے. لیکن قرآن یہاں پہ اس نفسیاتی پہلو اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصلی مشکل کفار کی، وہ لوگ جو انکار کرتے وہ دنیا طلبی ہے، کہ دنیا کی چاہت ان کے دل میں بیٹھ چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے دنیا پرستی ان کے دل میں. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کے بعض حقائق کا وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی سورے میں تھوڑا اور آگے آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو خاص بات کی ہے کہ قرآن دعوت دیتا ہے. ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا شروع میں کہ 2 پوائنٹ ہیں اس کے، ایک یہ ہے کہ شبہات اور ایک جو ہے دعوت ہے.
تو ہمارا جو نوجوان ہے یا ہمارے جو ناظرین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مثلا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر اس طرح سے بیان کیا جائے ان کے سامنے کہ قرآن کس چیز کی دعوت دیتا ہے تو شاید بہت جلدی ہم تک یہ بات پہنچ سکے. تو اس سورے کی جو آیت ہے آیت نمبر 37 کے جس کے اندر قرآن اپنی دعوت کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت عجیب نکتہ ہے کہ قرآن کا مخاطب، قرآن کا جو آڈینس ہے جن کے سامنے قرآن اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ صرف مومنین نہیں ہے، صرف مسلمین نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کو قرآن اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. دیکھیں آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس، خطاب کیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو، ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہ قرآن فرماتا ہے کہ اے انسان میں تیرے لیے نصیحت لے کر آیا، میں تیرے لیے جو تیرے دل کے اندر جو بیماری موجود ہے اس کی شفا میرے پاس موجود ہے. شفاء لما فی الصدور، میرے پاس ہدایت موجود ہے. میں وہ کتاب ہوں جو آئی ہوں تجھے راستہ بتانے کے لیے کہ اے انسان تو جب اس راستے پر چلے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں پہلی 3 جو صفات ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، نصیحت، شفا، ہدایت. لیکن جو رحمت ہے وہ صرف مومنین کے لیے. کیوں؟ جب انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے وہ خدا کی خاص رحمت مل جاتی ہے. تو یہ قرآن کی دعوت ہے. اگر اسے خلاصہ کروں تو قرآن کی دعوت یہ ہے کہ قرآن انسانیت کو نجات کی طرف دعوت دے رہی ہے. کہہ رہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اے انسان تیری نجات میرے سے ہدایت حاصل کرنے میں ہے، میرے پر عمل کرنے کے نتیجے میں تو نجات اور کامیابی اور فلاح تک پہنچ پائے گا. لیکن آج جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں. آج ہمارا جوان، آج ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں. قرآن کے ساتھ جو گہرا تعلق اور رابطہ اور رشتہ ہمارا ہونا چاہیے آج نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے. کس کی شکایت؟ اپنے قوم کی شکایت کریں گے. بڑی عجیب بات ہے، خود رسول اللہ اپنے قوم کی شکایت کریں گے، کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. خدا کی بارگاہ میں شکایت ہوگی کہ اے پروردگار میری قوم نے، نہ غیروں نے، نہ میری قوم نے، میرے ماننے والوں نے کیا کیا؟ اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا، قرار دیا. مہجور کا معنی ہوتا ہے یعنی بالکل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. صرف اپنے گھر کی زینت بنا کر قرآن کو شادی میں دے دیا گیا، شادی میں دے دیا طاق پہ رکھا ہوا طاق پہ رکھا ہوا. تو یہ آج ایک ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کے برکت سے ہم اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن سے وہ رابطہ جو ضروری ہے وہ ہم برقرار کریں. آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے دین کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اور ہم جو آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جوان مذہب کی طرف بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بس وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہیں سے ہم مذہب کے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے. تو کون سے ایسے راستے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارا نوجوان یا ہمارے ناظرین جن کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، کون سے ایسے عمل ہیں، کیا 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 جائے کہ جس سے یہ رشتہ اللہ سے ہمارا مضبوط ہو سکے؟ بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آج جوان کے اندر ایک بیداری آ چکی ہے. یعنی آج پوری دنیا میں یہ حالت ہے
اور ہمارے ملک میں بھی یہی حالت ہے کہ آج کا جوان بیدار ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے دین کی طرف آئے، اب اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، کوئی آئے اسے راستہ دکھائے کہ کیسے تم قرآن سے رابطہ بنا۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بدمه ولحمه، کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو اپنے جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے اپنا رابطہ برقرار کرتا ہے، قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے وجود کے اندر قرآن آ جاتا ہے۔ تو بہترین موقع، زندگی اس کی قرآنی ہو جاتی کہ زندگی قرآنی بن جاتی ہے، آئیڈیل ہو جاتی ہے۔ تو جو طریقہ معصومین اور اہل بیت نے ہمیں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے دوستی کرنا شروع کریں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے پہلے قدم میں کہ یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں ایک نیا دوست اختیار کروں۔ جیسے میں چاہوں کہ مثلا آپ سے قریب ہو جاؤں، تو پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ قرآن کو اپنا دوست بنا لے۔ کیسے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوان جو چاہتا ہے کہ قرآن سے وہ تعلق اور وہ رشتہ برقرار کرے، اپنے لیے ایک قرآن خرید لے اس عنوان سے کہ یہ میرا قرآن ہے، میرا پرسنل قرآن یہ قرآن ہے۔ ایسا قرآن جو دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہو، یعنی اس کا ظاہر بہت ہی اچھا ہو کہ جب انسان اسے دیکھے تو اسے لذت محسوس ہو۔ موجود ہے اس طرح کے قرآن۔ ایک ایسا قرآن ہو جس میں ایک مناسب ترجمہ بھی موجود ہو، حالانکہ جس زبان میں بھی ہو، یا اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو، جو بھی وہ جوان یا جو بھی وہ مومن جس بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، تو وہ یہ کام کرے کہ سب سے پہلا قدم یہ کہ اپنا ایک قرآن خرید لے اور یہ کہے کہ یہ میرا قرآن ہے، اور کوشش کرے کہ اس قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ لے، کہ جب بھی اسے موقع ملے دھیرے دھیرے اس قرآن سے دوستی برقرار کرنا وہ شروع کرے۔ دوستی کس طرح سے برقرار ہوگی؟ تلاوت کے ذریعے، اس کے ترجمہ پڑھنے کے ذریعے، ولو چند لائنز وہ پڑھے ہر روز، لیکن ضرور پڑھے قرآن سے۔ جس طرح انسان ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے ایک کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر روز جا کر اس سے محو گفتگو ہو، اس سے بات کرے، تو اسی طرح یہ کہے کہ اس قرآن کو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دوست بن جائے، اور دھیرے دھیرے تلاوت کے ذریعے، اس کے ترجمے کو پڑھنے کے ذریعے، اس میں جو مفاہیم ہے، جو آیات ہے، جو معارف ہے، اس میں غور و فکر اور تفکر اور تدبر کے ذریعے انسان دھیرے دھیرے یہ رابطہ قرآن کے ساتھ برقرار کر سکتا ہے۔ اور جس طرح خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کام کر لے، ایک جوان قرآن سے اپنا رابطہ برقرار کر لے، تو قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر روایت کے آگے اس روایت کے جملے ہے کہ جب قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو آتش جہنم اس جوان پر حرام ہو جاتی ہے۔ کہ وہی جو مقصد جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے اجابۃ والعتق من النار، کہ یہی ہم سب کا آخری مقصد ہے کہ ہم اس زندگی میں اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اس کا بہترین طریقہ اور بہترین موقع یہی مبارک مہینہ ہے، اور یہی کہ ہم ہر انسان کوشش کرے اپنے اعتبار سے کہ قرآن سے وہ گہرا رابطہ برقرار کرے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی ہماری 11ویں پارے کی جو ہم نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت تمام ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی۔